بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس خبر کے بعد کہ حکومت ناجائز تعمیرات کے سلسلے میں عدالت سے اجازت ملنے کے بعد رائے ونڈ میں شریف خاندان کی محلکات مسمار کرنے جا رہی ہے، ان کے چچا زاد جو ہیں بھائیوں کی اولاد، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد عدالت نے روک دیا ہے۔ اس طرح کی جو پھول جھڑیاں ہیں یہ عموماً جس طرح ایک ہارڈ کور گروپ اس میں نون لیگ میں، اس طرح ادھر بھی ہے نا تحریک انصاف میں، ان کی طرف سے چھوڑی جاتی ہیں۔ وہ ایسی کوئی افواہ، کوئی ایسی بات پھیلاتے ہیں جس سے اشتعال پھیلے، جس سے لوگ بے چین ہوں، نون لیگ والے غصہ کھائیں، کوئی نون لیگ والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے یہ غصہ کھائیں، اور درمیان میں ان دو سانڈوں کے درمیان پس رہی ہے بیچاری عوام۔ ناظرین کرام، جناب رانا ثناء اللہ نے یہ خبر سننے کے بعد چیف سیکرٹری لاہور کے کمشنر اور دیگر ذمہ داروں کو دھمکی دی ہے کہ انہیں پاکستان میں رہنا ہے اور ان کی اولادوں کو نے بھی یہیں رہنا ہے، اور ہمارا دور جو ہے نا وہ آئے گا واپس جلدی۔ ہم نے تمہارے یہ کاغذ یا آرڈر نہیں کرنے، ہاتھ کڑی لگانی ہے اور سیدھے لے جانا جیل میں، اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو آنے والی تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ انسان کے بچے بنو۔ یہ بات وہ بندہ کہہ رہا ہے جو ماڈل ٹاؤن کے بہیمانہ قتل عام کا مرکزی کردار ہے۔ اب تو یہ تو عدالت ہے نا جی پاکستان کی، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے کہ یہ کسی اس کیس کو سنے نہ سنے، فیصلہ دیں یا نہ دیں۔ بہرحال یہ تو ایک عام سی میں نے بات کر دی کہ رانا ثناء اللہ نے یہ، لیکن تازہ ترین ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا۔ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے جو زبان بولی گئی، جو زبان پاکستان کی افواج کے خلاف، جو زبان براہ راست نام لے کر دھمکیاں دیتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بولی گئی، بولی جا رہی ہے ابھی تک، میاں نواز شریف نے، ان کی صاحبزادی نے، مولوی فضل الرحمان نے، وہ کمبل پوش، وہ جو چادر میں لپٹا رہتا ہے ہر وقت، وہ گیدڑ سا اپنے آپ کو وہ ماما بناتا ہے پٹھانوں کا، اس نے بولی، اور دوسرے جو کانفرنس لیڈر ہیں وہ بولتے ہیں۔ پیچھے ابھی کوئی 15-20 سال تو نہیں نا گزرے یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کو، تو ابھی پی ڈی ایم تو ابھی ٹوٹی ہے، تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ بڑے ٹھیک ٹھاک آپ کو پتہ ہے، خاص طور سے دسمبر جنوری فروری میں انہوں نے بڑا خاصا عہدہ مچائے رکھا، مارچ تک مچائے رکھا ہے، اور ہر جگہ، ہر پریس کانفرنس میں، ہر جلوس میں، ہر جلسے میں وہ یہی زبان بولتے تھے، یہی دھمکیاں دیتے تھے، یہی دھمکی آج رانا ثناء اللہ نے دی ہے۔ میں ایک سوال صرف آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو تحریک لبیک کی کارکن ہیں، آپ کے خیال سے یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، شاہ احمد نورانی مرحوم کی وفات حضرت آیات کے بعد سے جو سنی لیڈرشپ ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا گیپ موجود تھا۔ اس گیپ کو کسی نے سنجیدگی سے فل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو ان کا بیٹا تھا نصر نورانی، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ موٹا سا جو بیٹھا ہوتا ہے،
اس کے بازو میں اس کے مولف فضل الرحمان کی اور وہ عجیب سی بےہودہ سی بات اس سے کہلوا دی تھی کوئٹے میں. اس کے بعد وہ ڈال کے ہمارے میرا کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اس کو یہ جو گیپ تھا اس کو فل کیا تھا انہوں نے مولانا رضوی مرحوم نے. انہوں نے اپنی تقاریر کا جو تھا نا ٹیمپو جو مزاج بنایا تھا وہ بالکل وہ جو کمل پور کے جو چھاچھیوں کا مزاج ہوتا ہے نا اس طرح کا انہوں نے یعنی بات کو کہہ گزرنا ہے ایسی تیسی باقی جو ہوتا رہے لیکن وہ بہت با عمل اور با علم آدمی تھے. جب میں ان کو علم کی بات ان کی کرتا ہوں تو میں اس کو علم نہیں سمجھتا جو ہمارے مولوی ذات چاہے وہ مفتیان مفتی بنتے پھریں لیکن وہ اپنے ایک مسلک کے ہوں گے ایک مسلک کے عالم ہوں گے. کوئی اہل حدیث عالم ہوگا, کوئی دیوبندی ہوگا, کوئی بریلوی ہوگا, کوئی اور کچھ ہوگا, کوئی شیعہ ہوگا. لیکن اس بندے کا کمال یہ تھا کہ یہ علامہ اقبال پہ اتھارٹی تھا. جتنا اس بندے کو علامہ کا فارسی اور اردو کلام یاد تھا میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں رہنے والے کسی بھی اقبالیات کے ماہر کو یاد ہو. وہ ان پہ کوئی خصوصی ایسی رحمت تھی کہ ان کا نا اللہ نے کوئی روحانی سلسلہ علامہ اقبال سے بنایا ہوا تھا. تو یہ بندہ جو تھا نا یہ چونکہ کہ نیا سٹائل لے کے آئے تھے یہ جو تھے مولانا رضوی ایک نیا سٹائل لے کے آئے تھے اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے اپنا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے عشق کو بنایا تھا. اور عشق بھی جس کو ہم بلائنڈ کہتے ہیں اندھا عشق وہ بنایا تھا. اب مسلمانوں کی دنیا کے مسلمانوں کی تو میں نہیں کہتا وہ تو بڑے عقل مند ہیں. سعودی عرب والے مسلمانوں نے تو کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا نہ عربی مسلمانوں کو آتا. لیکن اجمی مسلمانوں کا خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں کی یہ آپ کمزوری سمجھیں ان پہ یہ بلیسنگ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان سے ہر لمحہ گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہم غازی کی باتیں کرتے ہیں یہ دوسرے جو شہداء ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں جو عزت رسول پہ حرمت رسول پہ قربان ہوئے لیکن یہ تو ان کو موقع مل گیا نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو اس کے لیے تیار نہیں تھے؟ درجنوں لوگ اس امید میں بیٹھے ہیں ہمیں موقع ملے تو ہم اس کو ماریں, اس بندے کو شاتم رسول کو ماریں. اور پورے مسلم دنیا کے کمزور ترین مسلمان وہ بندہ دیکھا نا جو یہاں اس میں سویڈن میں میرا خیال جو قرآن پاک کو جلانے کا اعلان کر کے آیا تھا تو وہ بچہ ایک مسلمان وہ جو بچہ وہاں کھڑا تھا اس نے ویسا وہ زمین سے اڑا جناب, اس نے جا کے اس پہ حملہ کیا. میں حیران رہ گیا اتنی فوج کے درمیان اتنے لوگوں کے درمیان اور اس نے اس کو نہیں جلانے دیا, کام نہیں کرنے دیا. بے شک اپنی جان سے گزر گیا, زندہ تو رہا, مجھے نہیں پتا کہ اس کو بعد میں مار دیا یا نہیں. لیکن ایسے مظاہرے اور بھی دنیا میں نے کئی دیکھے ہیں. یہ ہر چیز رپورٹ تو نہیں نہ ہوتی, سنتے ہیں بڑے بڑے واقعات لوگ جان. اور ویسٹ میں درجنوں مسلمان اس سلسلے میں شہید ہو چکے. یہ تو کوئی ریسرچ کرے تو پھر آپ کو بتائے گا. تو یہ مسلمانوں کی ایک کمزوری آپ سمجھیں, ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سمجھیں, آپ کی ذات بابرکات سے جو مسلمانوں کو لگاؤ ہے وہ سمجھیں, یا علامہ اقبال کے زبان میں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی والی بات سمجھیں. اس کو لے کے اٹھے تھے یہ تحریک لبیک والے, اس پہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. اب دیکھیے ہوا کیا ہے جب انہوں نے اس کی کوئی وجہ بھی میں اس بحث میں نہیں پڑتا حکومت غلط تھی یا یہ غلط تھی کچھ. بہرحال ایک ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک جلوس نکالنا ہے, مظاہرے کا اعلان کیا, دھرنے کا اعلان کیا. اب تو خیر حکومت نے سب اپنی تحقیق کر لی کہ لوگ گرفتار ہو گئے, پکڑے گئے, باتیں سامنے آ گئیں. کیا بات سامنے آئی ہے کہ ان کے اس سادہ لوہے کو اشتعال دلا کر نون لیگی گنڈوں نے استعمال کیا اپنی کڑ نکالنے کے لیے, ان کو آگے کیا. ہاں جی,
آپ مجھے یہ بات بتائیں، مولانا سعد رضوی رانا اختر کا جنازہ پڑھانے جا رہا تھا اعلان کرنے کے بعد کہ ہم نے جلوس نکالنا ہے. انہوں نے یہ دیکھنا، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ رات 20 اپریل کو رات 12:01 پر امیر المجاہدین کا جو مزار ہے وہاں سے ہم اپنی ریلی لے کے چلیں گے اسلام آباد کی طرف. یہ اعلان کیا. آپ نے بطور احتیاط ان کو پکڑ لیا. اب وہ بندہ تو جیل میں کیا، آپ کی کسٹڈی میں ایسی جگہ پہ ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتہ. یہ ان کی سازشوں سے نون لیگ والوں کی، جو پولیس والے شہید ہوئے، جو شدید زخمی ہوئے، جو نقصان ہوا، اب آ گیا نا سامنے. یہ وہ جو ایک دو کونسلر کا بیان آیا، اور بھی آپ نے درجنوں پکڑے ہوئے ہیں. آپ ان کی ویڈیو بھی چلوا دیں نا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، جن کی آپ ریلیز کر رہے ہیں، جن کو آپ مار رہے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں نا سارے، ان میں سے مسلم لیگی کتنے ہیں، دوسرے کتنے ہیں. کچھ کر دیا. مجھے صرف حکومت سے یہ بات پوچھنی ہے، اللہ کو مطلب حاضر ناظر ہے کہ شیخ رشید صاحب دیکھیے، آپ بھی آج کے رسول بنتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں جی میری جان قربان ہے، اور ہر مسلمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جان قربان ہے. ختم نبوت کے لیے ہم سب ختم نبوت کے سپاہی ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ نے جو سعد رضوی پہ مقدمات درج کیے ہیں وہ کس مفروضے، ایک مفروضے پہ کیے ہیں نا. مفروضہ آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ، کوئی آپ کے پاس ان کی ریکارڈنگ، کوئی ان کا پیغام، کوئی ہاتھ کا لکھا ایسا موجود ہے جس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا ہو کہ جاؤ پولیس پہ حملہ کرو یا اس کو مارا یا کرو. آپ نے بنیاد تو اس چیز کو بنایا نا، دہشت گردی کو بنایا. انہوں نے کوئی دہشت گردی کی، کوئی کسی کو تلقین کی ہے، کہا ہے؟ اور یار جو عزت رسول پر جو باتیں جو کرنے والے ہیں ان کا تو آپ یہ حال کر رہے ہیں. اور جو گالیاں دے رہے ہیں اس کو، دھمکیاں دے رہے ہیں اس کو، چیف سیکرٹریوں کو اور کمشنر کو، ان کے متعلق آپ ابھی پروگرام بنا رہے ہیں کہ جی ہم ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنائیں گے. بنا لیں. پہلے آپ نے ان پر وہ ہیروئن کا برآمد ہونے کا مقدمہ بنایا، اس میں بھی وہ بندہ ضمانت پر ہے. 14 بندے مرے ہیں، 100 بندے زخمی ہیں، اس پہ بھی وہ بندہ ابھی اس کو کسی نے نہیں چھوا. تو یہ بھی بنا لیں، 10 اور بنا لیں اس طرح کے. ان کا تو کچھ نہیں ہوگا. کہ کوئی انصاف کا معیار تو ہوتا ہے نا. میرا خیال ہے حکومت نے جو اپنا شوق پورا کرنا تھا کر لیا ہے. میں نے کبھی اس حمایت نہیں کی. آپ کو پتہ ہے مجھے تو انہوں نے پتہ نہیں یہودی تو پتہ نہیں منافق کیا بنایا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک میں امن بحال کرنا ہے اور آگے اس سلسلے کو روکنا ہے تو سعد رضوی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس کہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کا حکم دیا ہے، کروایا ہے. ان کو رہا کریں، اس کو رہا کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، معاملات طے کریں. ان کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کی یہ جماعت برقرار رہی تو میں بین الاقوامی سطح پہ کیا کیا نقصانات ہوں گے. کوئی بات نہیں ہے، تو امت کا سرمایہ ہے نا، اس کو تو اللہ کے فضل سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہی ہونا ہے نا. اس کو کوئی مشورہ اور دے دے، کوئی اچھا بندہ ان کے، وہ تو 25 سال کا نوجوان ہے، اس کو کچھ ان کو کچھ سمجھا دیں، کچھ بتا دیں. اللہ بہتری کے اسباب کر دے گا. میل بیٹھ کے بات ختم ہو جائے گی. یہ غداریاں کی کتابیں نہ کھولیں، یہ سلسلہ پہ بہت دور تک جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.